السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع پردے کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ پردے کی اسلام میں خصوصی اہمیت بیان کی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ مرد کے لیے کسی بھی عورت پر دوسری نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے، اور کوئی بات ایسی دیکھتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تو ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہی معلوم ہو جاتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی دین اسلام ہے، جو مومن اور مومنات کو حجاب یعنی پردے کے حوالے سے سختی کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا۔ اصل میں خواتین کا مطلب کیا ہے؟ خواتین کو مستورات بھی کہا جاتا ہے، اور مستور کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہونا۔ عورت کے پردے کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پردہ عورت میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے۔ عورت کے پردے کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے لیے عبادت بھی پردے کے بغیر اور بے پردہ کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹری میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی عورت جس قدر بھی پردے میں رہے اس قدر بہتر ہے۔ صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے کے اندر بنی ہوئی کوٹری میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔